شمالی وزیرستان میں دریافت ہونے والے 1 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر سے گیس پاکستان کے نیشنل گیس نیٹ ورک میں شامل کرنے کی ابتدائی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ بہت عرصے بعد پاکستان میں کسی بڑے سائز کی ڈسکوری کا ہمارے سسٹم میں شامل ہونے کا آغاز ہے۔ اسے ڈسکس کریں گے، جبکہ آج کی دوسری اہم خبر میکڈونلڈز جو بہت بڑا ملٹی نیشنل برانڈ ہے، اس نے پاکستان میں موجود اپنی تمام برانچز کے اوپر پاکستانی بیف استعمال کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ اب ہر قسم کا بیف لوکل مارکیٹ سے پرچیز کیا جائے گا۔ اس سے پہلے پورے میکڈونلڈ میں جتنا بیف استعمال ہوتا تھا وہ امپورٹ کیا جاتا تھا۔ اس اہم قدم سے پاکستان کے فارمرز کو بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیگر بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی اس راہ پر چلیں گی، اسے پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ اسی سال جون کے مہینے میں شمالی وزیرستان کے اندر پہلی گیس ڈسکوری ہوئی، اور یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے۔ صرف ایک ویل سے 40 ملین کیوبک فٹ گیس روزانہ حاصل ہوا کرے گی۔ ابھی اس گیس فیلڈ کے اندر، جو کہ بنو ویسٹ بلاک ہے، تقریباً 20 سے 25 مزید کنویں کھودے جانے ہیں، اور ماہرین کا اسٹیمیٹ یہ ہے 2D اور 3D سیسمک سرویز کے بعد کہ اس ایریا کے اندر 1 ٹریلین کیوبک فٹ گیس موجود ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑی مقدار میں تیل بھی ہے، لیکن بڑی مقدار میں گیس ہے۔ جو پہلا کنواں کھودا گیا تھا بنو ویسٹ 1، اس میں سے ابتدائی طور پر 25 ملین کیوبک فٹ گیس حاصل ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ 300 بیرل خام تیل بھی حاصل ہوا تھا۔ اس کو جب مزید ریفائن کیا گیا، مزید کھلا کیا گیا اس ویل کو، تو زیادہ گیس نکلی۔ تو اب اس کمپنی ماڑی پیٹرولیم نے وزارت پیٹرولیم کو کہا تھا کہ ہم تیار ہیں، آپ ہمیں اپروول دیں، ہم 40 ملین کیوبک فٹ گیس فوری طور پر سسٹم میں شامل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ تو وزارت پیٹرولیم نے انہیں یہ اجازت دے کر مزید ایک فارمل اپروول کے لیے کیبنٹ کو ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ ہر ویل کو سسٹم میں شامل کرنے کی آخری اپروول فیڈرل کیبنٹ سے ہوتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو یہ کیوں رکھا گیا ہے کہ ایک چیز جب سسٹم میں ہو سکتی ہے تو فیڈرل کیبنٹ نے کیا کہنا ہے کہ گیس پاکستان سسٹم میں شامل نہ کی جائے۔ اب فیڈرل کیبنٹ اگلے 1-1.5 ہفتے میں اس آنے والی ریکویسٹ کو اپروو کرے گی، اور امید ہے کہ دسمبر سن 2022 تک یہ 40 ملین کیوبک فٹ گیس پاکستان کے سسٹم میں شامل ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ کمپنی اسی بلاک کے اندر مزید ایکسپلوریشنز کرے گی، مزید ویلز کھودے گی، جن سے یہ 40 ملین کیوبک فٹ روزانہ کی پروڈکشن بڑھ کر 500 ملین کیوبک فٹ ہونے کی توقع ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی گیس فیلڈ ملی ہے۔ اس ایریے کے اندر بہت زیادہ ایکسٹینسو کام کر لیا گیا ہے۔ 105 کلومیٹر کی 2D سیسمک سرویز کر لی گئی ہیں، 832 کلومیٹر کے 3D سیسمک سرویز کیے گئے ہیں، جس کے بعد یہ تمام کی تمام سٹڈیز اور یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب اس ایریے میں جو گیس ملی ہے وہ 4915 میٹر گہرائی میں ملی ہے، یعنی اچھی خاصی گہری سطح میں جا کر ہمیں یہ گیس ملی ہے۔ اور اس کے لیے جو رگز استعمال ہوئی ہیں، تمام کی تمام جتنی ایکسپرٹیز استعمال ہوئی ہیں، وہ پاکستان کی اپنی ہیں۔ ویسے اگر پاکستان کا مجموعی حال دیکھیں تو ہمارے پاس جو موجودہ 19 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر ہیں، وہ صرف ہمارے اگلے 15 سال کی ضروریات کے لیے کافی ہیں، جو اس 1 ٹریلین کیوبک فٹ کے ذخائر کے علاوہ ہیں۔ ان ذخائر کی شمولیت کے بعد یہ بڑھ کر 16 سال ہو جائیں گے۔ 1 ٹریلین کے اندر 1000 بلین ہوتے ہیں، یعنی 1 ٹریلین کیوبک فٹ کا مطلب ہے 1000 بلین کیوبک فٹ۔ تو پاکستان میں حکومتوں کو لوکل ایکسپلوریشن کمپنیز کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور ان کے جو 700 ارب روپے حکومت کھا گئی ہوئی ہے، جو واپس کرنا باقی ہے، فوری طور پر بانڈز جاری کر کے کسی اور طریقے سے دیں، تاکہ ملک کے اندر آئل اور گیس کی ایکسپلوریشن تیز ہو۔ اس طرح کی 4-5 بڑی ڈسکوریز ہوئی تو فی الحال ہمارے ہاں جو گیس کی شارٹیج ہے اسے بآسانی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 2019-20 میں ایک بڑی ڈسکوری ہوئی تھی قلات کے اندر، وہ بھی 1 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کی ڈسکوری ہے، اسے بھی فوری طور پر سسٹم میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وفاقی سطح پر
اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر۔ ملک میں موجود جو ملٹی نیشنل فوڈ چینز ہیں یہ گوشت بھی باہر سے منگواتی ہیں، یہ فرائز باہر سے منگواتی ہیں، ساسیجز باہر سے منگواتی ہیں، یہاں پر ہمیں سرو کرتی ہے، جو یہاں سے کماتی ہیں وہ باہر لے جاتی ہیں۔ ان کو ایک ڈینٹ پڑا گزشتہ دنوں جو حکومت نے امپورٹس پر بین لگایا تھا، تو جو ان کا گوشت امپورٹ ہوتا تھا وہ نہ آ سکا، تو مجبوراً اب میکڈونلڈ نے ایک لوکل کمپنی الشہیر نامی سے ایک معاہدہ کی ہے جو کہ انہیں پاکستانی کٹوں بچڑوں کا اعلیٰ کوالٹی بیف مہیا کیا کرے گی۔ یہ الشہیر نامی کمپنی پاکستان کی بڑی سلاٹر کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اب اس کا پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو سب سے پہلے ہمارا لوکل کسان جو ہے، جو اچھا بچڑا پروان چڑھاتا ہے، اس کی نشوما کرتا ہے، اس کو ریٹ اچھا ملے گا۔ پھر یہ جو ہمارا کیپٹل فلائٹ ہوتا تھا، یہاں سے ڈالر جاتے تھے باہر، وہ کم ہوں گے، زیادہ کسان اس بزنس میں آئیں گے۔ اب صرف میکڈونلڈس کی پاکستان میں 72 برانچز ہیں اور یہ ملینز کے اندر سالانہ کسٹمرز کو سرو کرتے ہیں۔ اس کے بعد بہت ساری دیگر برانچز ہیں، مثلاً ہارڈیز ہیں جو بیف میں بہت ڈیل کرتے ہیں، پاکستان میں برگر کنگ ہے اور کئی برانچیں، 2000 سے 2400 ایسی فوڈ چینز ہیں پاکستان کے اندر جن کی برانچز کی بات کر رہا ہوں میں، جو امپورٹڈ بیف استعمال کرتے ہیں، اور یہ لوگ امپورٹڈ چکن استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو فرائز ہمیں آپ کو کھلاتے ہیں وہ بھی امپورٹڈ ہوتے ہیں، نیدرلینڈ کے اندر پروڈیوس ہوئے آلو ہم یہاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر بیف، چکن، آلو یہیں کے استعمال کیے جائیں جو کہ فائن کوالٹی ہے، تو یقین کیجیے پاکستان کے لائف اسٹاک سیکٹر میں اور ایگریکلچر سیکٹر میں ایک بڑی بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ جس پرائس پر عالمی منڈی سے خرید رہے ہیں اس سے آدھی قیمت پر اسی معیار کا بیف یہاں پر دستیاب ہے۔ اب بہت ساری فوڈ چینز ایسی ہیں جو ایک ایک دو شاپس کی، لیکن ان کا نخرہ ایسا ہے یا انہوں نے برانڈنگ ایسی کی تھی کہ ہمارے ہاں جو بیف پیٹی بنتی ہے وہ آسٹریلین بیف کی بنتی ہے۔ تو آسٹریلین بیف جو ہے وہ شاید کچھ چاند سے آیا ہوا چارہ کھاتا ہوگا، بس ایک لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں آرگینک فوڈ باہر کی نسبت زیادہ ہے، ہمارے ہاں آرگینک چارہ دیا جاتا ہے، آرٹیفیشل چارہ بہت کم ہے۔ صرف پرابلم ہے ہمارے ہاں سرٹیفکیشنز ویسے نہیں کی جاتی۔ تو اگر یہ کمپنیاں لوکل کسان کو ٹرین کریں تو وہ انہیں یہاں اس معیار سے اچھا بیف دے سکتی ہیں۔ یہ میکڈونلڈ کا آغاز دیکھنے میں تو چھوٹا آغاز ہے، لیکن اس کے بعد ایک چین ریئیکشن ہوگا، آہستہ آہستہ دیگر کمپنیاں بھی پاکستانی لائف اسٹاک سیکٹر سے خریدیں گی، ایگریکلچر سیکٹر سے پروکیورمنٹس کریں گی۔ جیسے لیز اب تمام آلو پاکستان سے خریدتا ہے، پہلے یہ آلو امپورٹ ہوا کرتے تھے، پھر انہوں نے کسانوں کو یہاں پر ٹرین کیا، یہاں پر بیج لگائے، ان کی پروڈکشن بڑھائی۔ تو اسی طرح نیسلے جو ہے وہ اب چوسا آم یہاں سے خریدتا ہے، دیگر آموں کے کسانوں کو سپورٹ کر رہا ہے، ملک سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو اسی طرح دیگر کمپنیاں جو ہیں جب وہ لوکل مارکیٹ میں آئیں گی، ڈیمانڈ بڑھے گی اور لوگوں کو اپنی پروڈکٹ کا پریمیم پرائس ملے گا، تو وہ لوگ کیوں انویسٹ نہیں کریں گے؟ وہ اپنے جانور کو ویکسین بھی اچھی دیں گے، اپنے جانور کو خوراک اچھی دیں گے، اس کو ہاؤسنگ اچھی دیں گے، اس کو کیئر اچھی دیں گے، اور الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر بہتر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پھر ہم اسی تمام اشیاء کو ایکسپورٹ کر پائیں گے۔ مثلاً گلف کے اندر بیف تو ایسا اتنا پروڈیوس نہیں ہوتا، چکن اتنا پروڈیوس نہیں ہوتا، تو پاکستان ان کے لیے بڑی مارکیٹ بن سکتا ہے۔ جب میکڈونلڈ کو پتا ہوگا کہ ہم اس معیار کا بیف، چکن پاکستان سے پروکیور کر سکتے ہیں اور اچھے دام، تو برازیل سے نہیں لے کر آئیں گے، افریقہ سے نہیں لائیں گے، پاکستان نیئرسٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہ یہاں سے پرچیز کریں گے۔ اور اس وقت جو حلال انڈسٹری ہے دنیا کی وہ $3 ٹریلین کی ہے، جو اگلے 8 سالوں میں $5 ٹریلین کی ہونے جا رہی ہے۔ تو اگر اس میں پاکستان 1% حصہ بھی لے لیتا ہے تو ہمیں نہ IMF کی ضرورت ہے، نہ ورلڈ بینک کی، اور نہ کسی اور قسم کی امداد یا قرضے کی۔ صرف کرنا کیا ہے، اسی طرح کے سٹیپس لینے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں کام کریں، جو کمپنیاں پاکستان آئیں، وہ پاکستانی پروڈکٹس استعمال کریں اور یہاں سے ایکسپورٹ کریں، تاکہ پاکستان کا زر مبادلہ ضائع نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔